اتنا کہ دبا دو گے۔ اسلام ہمیشہ سر بلند رہنے کے لیے آیا، لیکن یہ بات ہم بھول گئے۔ ہم نے دنیا کی جاؤ حشمت، دنیا کی مال و دولت اور دنیا کے اسباب کو اصل جانا، اور یہ سمجھتے رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے حکمرانی انہی کا حق ہے، سلطنت پر حکومت کرنا انہی کا حق ہے، جن کے پاس سہولیات کی اور آسائشوں کی زیادتی ہے۔ لیکن ہم جب یہ بات سوچتے ہیں تب بھول جاتے ہیں وہ 313 جن کے پاس اسلحہ کی کثرت نہیں، جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں، وہ 1000 کے لشکر پہ غالب آتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہنوں کے اندر رکھنی چاہیے، اور یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، شاید تاریخ اسلام کے اندر اکا دکا کوئی واقعہ ہوا ہو جب مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہو۔ زیادہ یہی ہے، ایک کے مقابلے میں 3 کافر رہے، لیکن اسلام کا جھنڈا پھر بھی لہرایا، اسلام کا جھنڈا پھر بھی بلند ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی مسلمان کبھی اپنے درد کے لیے نہیں لڑتا تھا، مسلمان اسلام کے لیے لڑتا تھا، مسلمان اپنے بھائی کی عزت و آبرو کے لیے لڑتا تھا، اور وہاں ان حالات کے اندر صرف اور صرف ظاہری طور پر اپنے مفادات کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ مسلمان اپنے بھائی کو، مسلمان کو بھائی سمجھتا تھا۔ ہم بھول گئے وہ سبق جو جنگ کا موقع آتا ہے زخموں سے چور چور ایک زخمی آواز دیتا ہے مجھے پانی چاہیے۔ پانی پلانے والا جب پانی لے کر اس کے پاس پہنچتا ہے، پانی لبوں کے قریب جاتا ہے، قریب سے آواز آتی ہے آلاتش آلاتش کی، وہ کہتا ہے جلدی کرو میرے بھائی کے پاس پہنچو، دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، قریب آگے سے آواز آتی ہے الماء الماء کی، وہ کہتا ہے میرا بھائی شاید مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے پاس پہنچو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں تیسرے کے پاس پہنچا وہ اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کر چکا تھا، پلٹ کے آیا میں دوسرے کے پاس پہنچا وہ اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کر چکا تھا، دوڑتا ہوا پہلے کے پاس آیا، اس کی جان بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکی تھی۔ یہ تھا جذبہ اخوت، یہ تھا جذبہ ہمدردی۔ خود ضرورت مند ہے لیکن اپنے بھائی کی ضرورت کا زیادہ خیال کرتا ہے۔ جب تک ہمارے پیش نظر اسلام کی عزت تھی، مسلمان کی عزت تھی، تب تک ہم سر بلند رہے، عزت ہمارا نشان رہی۔ لیکن جب سے ہم اپنی حاجتوں کے پیچھے دوڑنے لگ گئے، ہم نے یہ دیکھا افغانستان کے ٹکڑے ہوں، ہمیں پتھر کے زمانے میں نہ دھکیلا جائے۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب ہم افغانستان کے لیے ایک ریلی نکال کر نکلے تھے، جب افغانستان پر حملہ ہوا تھا، اس وقت کے پاکستان کے سربراہ نے ایک جملہ کہا تھا، ہم امریکہ سے ٹکر لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر ہم امریکہ سے ٹکر لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا ہمیں دوبارہ پتھر کے زمانے میں جانا پڑے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ افغانستان زخموں سے چور چور ہو کر افغانی صدائیں دیتے رہے۔ ہم نے کہا ہماری جان کی خیر رہو۔ فلسطین کو وہاں پر آج بھی کئی سالوں سے فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں پاکستان کی خیر رہو، سعودیہ والا کہتا ہے سعودی عرب کی خیر رہو، UAE والا کہتا ہے ہماری خیر رہو، مصر والا کہتا ہے ہم بچ جائیں، وہ لٹتے ہیں تو لٹ جائیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے افغانستان کو برباد کیا، ان کا اگلا نشانہ عراق بنا، عراق کو برباد کیا، شام کو برباد کیا، فلسطین کو برباد کیا۔ آج کفر ملت واحدہ کا ثبوت دے رہا ہے کہ سارا کفر ایک ملت ہے، اور وہ سب ایک ہو کر جہاں بھی دیکھو مسلمان ہی ظلم و ستم کا شکار نظر آتا ہے۔ ایک یہودی پر اگر انگلی اٹھتی ہے سارا کفر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی یہی سوچتے رہے، ہماری نظریں یہ ہیں، اقوام متحدہ
ہماری امداد کب کرے گی، امریکہ ہماری ثالثی کب کرے گا؟ لیکن سن لو، کسی نے کہا تھا اے سورج کے پجاری ذرا غور سے سن، سورج کبھی کسی پہ سایہ نہیں کرتا، تو جس کے دروازے پہ جاتا ہے وہ تو تیرا اصلی دشمن ہے، وہ بڑا کب تیری دستگیری کرے گا؟ ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، ہمیں کافروں کی امداد کی ضرورت نہیں، بس مسلمان بھائی بن جائے۔ لیکن ظلم کی بات یہ ہے، ادھر کشمیریوں پہ کرفیو نافذ ہوتا ہے، کشمیریوں کے حقوق کو چھینا جاتا ہے، انہیں گھروں کے اندر نظر بند کیا جاتا ہے، اور ہمارے عیاش عرب حکمران انہی دنوں کے اندر مودی کو بلا کر اسے اعزازوں سے سرفراز کر رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسے عرب کے حکمرانوں پر، لعنت ہے UAE کے ان حکمرانوں پر جو مسلمان کا درد محسوس نہیں کرتے، ایک ہندو کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ ایک وقت آئے گا اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور میرا دل اور میری امید یہ کہتی ہے وہ اسلام کی سر بلندی کی جو آواز بلند ہوگی وہ انشاءاللہ پاکستان کی دھرتی سے سر بلند ہوگی۔ ایک وقت آئے گا اسلام کا جھنڈا انشاءاللہ ساری کائنات پہ لہرائے گا۔ بس اتنی سی ہے، ہم اپنے دلوں میں درد محسوس کریں۔ وہ درد ہی تھا جس نے محمد بن قاسم کو بلایا، وہ ایک درد ہی تھا جو صلاح الدین ایوبی کی راتوں کی نیند قربان کر دیتا ہے، وہ درد ہی تھا جو سنگی کی راتوں کا چین برباد کر دیتا ہے۔ آج ہم اس درد کو بھول گئے، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ اگر آج ہم عزت چاہتے ہیں، آج ہم کامرانی چاہتے ہیں، ہمیں اوروں کی ضرورت نہیں۔ اگر مسلم ممالک کبھی یہ نہیں غور کیا گیا، انڈیا کا اگر حدود اربع دیکھیں، جغرافیہ دیکھیں، وہ چاروں طرف سے مسلم ممالک کے اندر گھرا ہوا ہے۔ یہ صرف اپنی فضائی حدود بند کر دیں، جنگ نہ بھی کریں تو وہ دوسری صبح دور نہیں ہوگی جب کشمیریوں کے لیے آزادی کی آواز بلند ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تو سبھی اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ قوت حیدری، وہ جذبہ عمر اور وہ اپنے اسلاف کا جذبہ درو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد